الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، ایک مرد صالح کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا جو بڑی کوشش کے باوجود دریا سے نکل نہ سکا۔ آخر ایک دن جس قدر قیدی تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہ سب مل کر اس جہاز کو نکالیں۔ چنانچہ ان قیدیوں نے، جن کی تعداد 3000 تھی، مل کر کوشش کی مگر پھر بھی وہ جہاز نکل نہ سکا۔ پھر ان قیدیوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس قدر مسلمان قیدی ہیں ان کو کہیے وہ یہ جہاز نکال سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی نعرہ لگائیں انہیں روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کر لی اور سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ اور اس جہاز کو نکالو۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی۔ ہم نے مل کر نعرہ رسالت لگایا اور ایک آواز سے یا رسول اللہ کہا اور جہاز کو ایک دھکا لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ پھر ہم نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اسے رکنے نہیں دیا حتیٰ کہ اسے باہر نکال دیا۔ یہ تو خاص واقعہ ہے، باقی اس کا سبق ہے۔ نعرہ رسالت مسلمانوں کا محبوب نعرہ ہے اور مسلمانوں نے اسے ہمیشہ اپنائے رکھا، اور اس نام پاک سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اس نعرہ کی مخالفت کرے کس قدر بے خبر ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی، امیر آدمی جو دولت کی نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا میں زبانی جمع خرچ کا معتقد نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے۔ وہ بولا تو حضور میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے فرمایا میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے کہ اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیہ پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ یہ واقعہ ہے اور اس کا سبق ہے کہ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔